اسی طرح ایک کے بعد ایک نوجوان اٹھا اور وہ اذان مکمل کرتے رہے، اور اسی طرح 22 جوان شہید کر دیے گئے 1931 سے لے کر آج تک۔ اب بھی 13 جولائی کو وہ شہادتوں کا سلسلہ رکا نہیں، ظلم کے خلاف آواز کو دبانے کی جو کوشش ہوتی رہی ہے وہ رکی نہیں ہے، اور اسی طرح سے یہ شہادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ظلم کے خلاف کشمیر میں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ کب ان کو آزادی ملے گی؟ کیونکہ 2-3 نسلیں اسی طرح سے گزر گئیں، اور یہ آزادی کی امید میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے کہ شاید ہماری آنے والی نسلوں کو آزادی مل جائے، اور اسی طرح سے وہ قربانیاں دیتے رہیں۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب، یہ 13 جولائی کا دن ان شہداء کی یاد دلاتا ہے، اس پر وزیر اعظم نے بھی پیغام دیا ہے کہ جتنا بھی بھارت ظلم کر لے وہ اس آواز کو دبا نہیں سکتا، اور یہ ان کے اسلاف کی جو قربانیاں تھیں ان کو لے کر آج تک کشمیری یاد کر کے وہ قربانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈی جی ISPR نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا، اس طرح یہ آزادی اب دور نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کب ملے گی ان لوگوں کو آزادی، ان کشمیریوں کو؟ دیکھیے، یہ بدقسمتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آج توجہ نہیں دے رہی، کیونکہ عالمی سیاست منافقت کی سیاست ہے، مفادات کی سیاست ہے، اور اخلاقیات، اصول، ہیومن رائٹس، یہ سب کرنے کی باتیں کرنے کی ہیں۔ اس پہ زبانی جمع خرچس کے علاوہ اس پہ کوئی عملی ایسی چیز ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی جہاں واقعی مصیبت زدہ لوگ، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جن کے اوپر جنگی جرائم ہو رہے ہیں، ان کو کوئی ریلیف دیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، کمیشن ہے ان کا، UNO کا، اس نے 5 دفعہ خط لکھا ہے بھارت کو کہ جناب ہم فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں آپ کے خلاف جو شکایات ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وہ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت اجازت نہیں دیتا۔ لیکن دوسری طرف آپ منافقت یہ دیکھیے کہ اسی بھارت کو 2 سال کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر سیٹ دی جا رہی، جو ملک خود وائلیٹ کرتا ہے یونائٹڈ نیشن کے جو قراردادیں، جو ملک خود یونائٹڈ نیشن کی کسی بات پہ عمل نہیں کرتا۔ یونائٹڈ نیشن کی آبزرور موجود ہیں بھارت میں، جن کو دلی میں رکھا ہوا ہے اور ان کو آگے جانے نہیں دیتے LSE پہ، اور ہر دفعہ پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی پاکستان نے وائلیشن کی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کو اصولاً تو یونائٹڈ نیشن سے اٹھا کے باہر مارنا چاہیے، لیکن یہی وہ منافقت ہے جس کا رونا، جس کی وجہ سے آج انسانیت یہ دکھ جھیل رہی۔ امریکہ کو ایک موقع دیا تھا کہ آپ اکیلی سپر پاور بنے ہیں تو دنیا میں آپ انصاف قائم کر دیں، یہ قانون قدرت ہے، اور یہ ملک بڑی جلدی اپنے اس پوزیشن سے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ملک جو ہے اس نے دنیا میں انصاف کی بجائے ظلم کو اور بے انصافی کو پروموٹ کیا ہے، ورنہ کم از کم حکومتیں، آپ نے دیکھا کہ سلطنتیں، عثمانیہ سلطنت 150-200 سال تک ان کا اقتدار رہا ہے، لیکن یہ بہت جلدی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں ظلم اور بے انصافی کو آگے بڑھایا ہے، انصاف کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمیں پاکستانیوں کو سوچنا ہے، کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو شرم نہیں آتی کہ آج یوم شہداء تھا؟ کیا انہوں نے اپنی ریزنٹمنٹ دکھائی؟ کیا دنیا کو انہوں نے دکھایا کہ ہم کتنے اس معاملے میں دکھی ہیں؟ کشمیری بیچارے مظلوم ہیں، وہ بند ہیں، قید ہیں، ان کی آواز پاکستان ہے۔ اگر پاکستان منہ نہیں کھولے گا، پاکستان کے لوگ نہیں بولیں گے، ہم آپ کے میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کہاں ہیں؟ کوئی وقت تھا جب جماعت اسلامی اور یہ جو ہماری دینی جماعتیں تھیں یہ کشمیر کاز کے ساتھ بڑی مخلص ہوا کرتی تھیں۔ آج ان کے اندر وہ مردنی چھائی ہے، ان کا ضمیر مارا گیا ہے کہ یہ باہر نکل کے